کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں، اس کی زندگی میں سدھار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول، اللہ کے سفیر، اللہ کے نمائندے کا کلام موجود ہوتا ہے۔ وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے پاس نصیحت کے لیے شیکسپیئر کی باتیں ہوں گی، سائنسدانوں کی باتیں ہوں گی، بہت سے جو موٹیویشنل اسپیکر ابھی ہیں یا ماضی میں گزرے ہیں ان کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا۔ تو اس جو فرمایا ہوتا ہے فلاں نے، اس کے 100% درست ہونے کا یقین نہیں ہوتا۔ جب ایک بات کے 100% درست ہونے ہی کا یقین نہ ہو تو انسان کو اس پہ موٹیویشن کہاں سے ملے گی، حوصلہ کہاں سے ملے گا، عمل کا جذبہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کے سوا جتنے لوگوں کی بھی نصیحتیں ہیں، باتیں ہیں، وہ سب ہماری طرح کے انسان تھے، اور انسان اپنی طرح کے انسان کی بات کو زیادہ ویلیو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں دیتا۔ تھوڑی سی ویلیو دیتا ہے کہ تجربہ زیادہ ہے، ذرا نیک آدمی ہے۔ اور مسلمان علماء کے جو ارشادات ہیں وہ بھی حقیقت میں قرآن و سنت ہی کا نچوڑ ہوتے ہیں، لہذا عوام ان کو بھی فالو کرتی ہے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ قرآن و سنت ہی سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ یہ سہولت، نصیحت کا یہ انداز آپ کو اسلام کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ وہ سائنسدانوں کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹروں کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا۔ انسان کہتا ہے ہو سکتا ہے صحیح فرمایا ہو، ورنہ ڈاکٹر کا کوئی بھروسہ ہے کس وقت کچھ بھی فرما دے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ مسئلہ آج کل یونیورسٹیوں میں یہ ہے، کالجز میں، کہ جب آج کل پروفیسر حضرات یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو نصیحت کرتے ہیں تو قرآن و سنت کم بیان ہوتا ہے، شیکسپیئر کے حوالے زیادہ بیان ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شیکسپیئر کوئی بہت بڑی فلم تھا۔ سائنسدانوں کے حوالے زیادہ ہوتے ہیں اس میں، یا ان کے جو فلاسفر گزرے ان کے حوالے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کو تھوڑی سی شرم آتی ہے شاید اللہ رسول کے حوالے پیش کرتے ہوئے۔ شرم اس لیے آتی ہے کہ مولویت کی چھاپ لگ جائے گی، طلبہ کہیں گے ہمارے پروفیسر صاحب تو لگتا ہے سروزہ لگا کے نئے نئے آئے ہیں، آج بڑا اللہ رسول بیان کر رہے ہیں، یہ لگتا ہے کہ سروزہ لگا کے نئے نئے آئے ہیں۔ حالانکہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، قرآن کہتا ہے اللہ سے زیادہ بات کسی کی سچی نہیں ہو سکتی۔ یہ حوالے دیتے کیوں ہیں دوسروں کے؟ دینا جائز ہے، منع نہیں ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کا حوالہ دے دیں، اس کا قول پیش کر دیں اور وہ قول صحیح ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟
ایک تو یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم لبرل لوگ ہیں، ہم مولوی نہ، ہم مولوی ہیں نہ مولوی ٹائپ کے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ تو ہم مولوی ہیں اور نہ مولوی ٹائپ کے، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. یہ شو کرنا مقصد ہوتا ہے. دوسرا ایک ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ رسول کے اقوال یہ واقعی کامیابی کا ذریعہ ہوتے تو پھر مولوی لوگ کامیاب ہوتے نا. یہ مذہبی لوگ تو ناکام ہیں دنیا میں ہیں بھائی، تو حوالے ان کے پیش کرو جو کیا ہیں، کامیاب ہیں. کیا ہو گیا بھائی، جتنے اسلامی جو ملک مولوی ہیں وہ بھی ناکام. سعودی عرب ایک مولوی آج کل جو مولوی کا ایک تصور ہے بھائی، سعودی عرب کیا ہے، شو تو یہی کرتا ہے نا میں اسلامی، تو اسلامی اور مولوی لوگوں نے ایک ہی چیز بنا دی ہے. پاکستان تو بہت بڑا ملا ہے حقیقت، کیونکہ پاکستان کے تو آئین میں یہ بات ہے، سب سے پہلی شقی یہی ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے، اللہ ہے. وزیر اعظم بھی اصل حاکم نہیں، صدر بھی اصل حاکم نہیں، چیف آف آرمی اسٹاف بھی اصل حاکم نہیں، اصل حاکم کون ہے، اللہ ہے. تو یہ تو شروع ہی کہاں سے ہو رہا ہے، مولوی پنے کی انتہا کر دی کہ نہیں کر دی. آواز گونج رہی ہے، آپ تھوڑا سا لبرل بن جائیں نا. یہ تو مولویوں والے کام کیا آپ نے، اسپیکر تو ایسے مولاناؤں کے مائک ہوتے ہیں، تھوڑا لبرل جو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے تو بڑا خاندانی قسم کے مائک رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آواز، میری آواز گونج کے میرے کانوں میں آ رہی ہے. تو پاکستان تو پھر ملائیت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. آئین میں ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. وہ الگ بات ہے کہ جو غلط قانون بنانا ہوتا ہے قرآن سنت کی چھاپ لگا کے اس کو چلا دیتے ہیں، لیکن بہرحال بیس تو اچھی ہے نا. نام کا حصہ ہے اسلامی جمہوری پاکستان، اسلام نام میں شامل ہے. وہ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ وہ جس ملک کا، وہ کیا نام تھا بھول جاتا ہوں، قل اللہ جنہوں نے غلط پڑھی تھی، رحمان ملک، ان کا عہدہ کیا تھا، وزیر داخلہ جو ہیں وہ قل اللہ غلط پڑھ رہے ہیں، تو وہ کون سا اسلامی ملک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اسلامی ملک ہے تبھی وزیر داخلہ جس کو قل اللہ نہیں بھی آتی پڑھنے پر مجبور ہے وہ، ورنہ اس کو کیا ضرورت ہی پڑھتا. منفی سوچو گے نا تو ہمیشہ الٹا سوچتے رہو گے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ کبھی سیدھا سوچنے میں خوشی نہیں محسوس ہوتی، الٹا ہمیشہ کیا کریں گے، سوچیں گے. ملک کے منفی پہلو نکالیں گے، شخصیتوں کے منفی پہلو. بھائی دو پہلو نکلتے ہیں، اچھا بھی نکال سکتے اور برا بھی. تو اچھا پہلو نکال لو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے اس پہ، خوش بھی ہو جاؤ گے، خون بڑھ جائے گا، صحت بھی اچھی ہو جائے گی، اللہ بھی خوش ہو جائے گا کہ بدگمان نہیں ہوتا، اچھا پہلو تلاش کرتا ہے. منفی پہلو تلاش کرو گے، اللہ بھی ناراض، کہ اللہ کو نیگیٹیوٹی پسند ہے، نفرتیں بھی پھیلیں گی، ملک کے خلاف دشمنی بھی پھیلے گی جس سے اپنا ہی نقصان ہوگا، اور صحت بھی خراب ہوگی، ہر وقت کڑتا رہے گا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. بلڈ پریشر کا مریض بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. اچھا سوچو. تو مجھے کہنے لگے کہ ملک کا وزیر داخلہ جس کو قل اللہ پڑھنی نہیں آتی، آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس ملک کو ڈیفائن کرتے ہو کہ وہ کیا ہے، اسلامی کنٹری. میں نے کہا یہی تو اسلامی ہونے کی علامت ہے، خاندانی ہونے کی علامت ہے. قل اللہ نہیں بھی آتی پھر بھی پڑھو، یہ اسلامی ملک ہے، یہ لبرل نہیں ہے کہ ایسے ہی چلا دیں گے تمہیں، تمہارے باپ کو بھی پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. آج غلط پڑھی، آئندہ سیکھ کے آنا. تو اور رحمان ملک سے بھی مجھے کوئی بدگمانی نہیں ہوئی، نہیں آتی، کوشش تو کی نا، وہ کنی کترا کے نکل جاتا، بھائی مجھے نہیں آتی. چلو یار، جتنی دو لفظ تو آ گئے نا. تو میرا مزاج یہ ہے کہ ایسے موقع پہ کوئی غلط پڑھ رہا ہو تو ہنسنا نہیں چاہیے اس کے اوپر، یہ غلط بات ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے.